السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم ایفائے عہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایفائے عہد کا معنی پورا کرنے یا پاسداری کرنے کے ہے۔ عہد کا معنی وعدہ یا قول و قرار کے ہے۔ ایفائے عہد کا مطلب وعدہ پورا کرنا یا اپنے قول و قرار کی پاسداری کرنا۔ عہد کا لفظ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ عہد میں ہر وہ بات شامل ہے جو خواہ معاہدے کی صورت میں وجود میں آئے یا عادتاً اور عرفاً ان معاہدات کو عہد سمجھا جائے۔ جس طرح کا بھی عہد ہو، اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ چنانچہ ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، خواہ وہ خالق سے متعلق ہوں یا مخلوق سے، خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آئیں یا کسی نسبت، تعلق، رشتہ داری، قرابت داری ہو، خواہ ان کا اظہار اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر ہوئے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول، ماں باپ، بیوی اور بچے، عزیز و اقارب، کنبہ اور خاندان، پڑوسی، اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور راکا، ملک اور قوم، غرض ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بروئے تقوی لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ گویا ایفائے عہد کی اصل روح حقوق ہے۔ ایفائے عہد انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے۔ ایفائے عہد کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ انسان فطرتاً اجتماعیت پسند ہے۔ عہد و پیمان کی پابندی سے اجتماعی اور تمدنی زندگی کی بنیادی استوار ہوتی ہے اور معاشرے میں باہمی اعتماد، حسن ظرف کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کسی معاشرے کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ افراد معاشرہ اپنے وعدوں کو ایفا کریں، بصورت دیگر افراد کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں معاشرہ انتشار اور بد اعتمادی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ ایفائے عہد کا تعلق انسان کے سیرت اور کردار سے ہے۔ اہل مذاہب میں یہ کمزوری بڑی نمایاں رہی ہے۔ انہوں نے عقائد اور عبادات کے معاملے میں تو بڑے مارکے دکھائے ہیں، لیکن کردار کی تعمیر پر انہوں نے بہت کم توجہ دی ہے۔ اسلام نے انسان کو جو اصلی خزانہ دین کی مدد سے فراہم کیا ہے وہ مضبوط سیرت اور کردار ہے۔ سیرت اور کردار کی تعمیر میں چونکہ ایفائے عہد کو خصوصی اہمیت ہے، اس لیے قرآن اور حدیث میں ایفائے عہد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کی روشنی میں ایفائے عہد۔ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ ایفائے عہد کی اہمیت اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وعدے کی پابندی کو خدائے رحمان نے خود اپنی صفت قرار دیا۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایفائے عہد کے بارے میں اللہ کا حکم۔ ایفائے عہد کا حکم سابقہ امتوں کو بھی دیا گیا اور امت مسلمہ کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ قول و قرار، قسم اور کسی معاملے میں گواہی کی ذمہ داری سے لے کر انتمام عہد، مواثیق جو بندوں کے آپس میں اور خدا اور بندوں کے درمیان ہوئے ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو جب کہ تم اس کا باندھ چکے ہو پورا کرو۔ ایفائے عہد تقوی کی علامت۔ جو لوگ بندوں کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں اس عہد کے تحت قائم کردہ حدود و قیود کی نگہداشت کرتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں اور تقوی اختیار کریں، بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اہل ایمان کی خوبی۔ مومنین کی یہ صفت ہے، جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو خواہ کچھ بھی ہو، اس سبب سے مصائب و آلام سے دوچار ہی کیوں نہ ہونا پڑے، وہ پیٹھ نہیں دکھاتے بلکہ جان کی بازی لگا کر اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اہل ایمان نہ تو اپنے رب کے معاملے میں خائن اور غدار ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے بندوں کے ساتھ کسی قسم کی بے وفائی اور عہد شکنی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت اس طرح بیان کی گئی ہے،
جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ سچے مسلمان کے قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے، عہد کی پاسداری اہل ایمان کی صفت ہے، اور وعدہ خلافی منافقت کی نشانی اور دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی، کسی شخص میں وعدہ خلافی کی صفت کا پایا جانا ان علامت میں سے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ وعدہ خلافی ایک اخلاقی عیب ہے۔ عہد کی پاسداری نہ کرنا صرف اخلاقی عیوب میں سے نہیں بلکہ اسلامی اخوت اور ہمدردی کی بھی منافی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی یہ رویہ نہایت مبغوض ہے۔ انسان کسی سے وعدہ کرے لیکن جب وفا کرنے کا وقت آئے تو وعدہ خلافی کر کے دوسروں کو دھوکہ دے۔ اس لیے وعدہ خلافی پر قیامت کے دن بعض پرس کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایفائے عہد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ حضور کی ساری زندگی ایفائے عہد کی شاندار مثالوں سے مزین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایفائے عہد کی وہ لازوال صفت موجود تھی جس کا اعتراف مخالفین اسلام بھی کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں جس طرح عہد کی پاسداری فرمائی، اسے پوری تاریخ انسانی میں ایک درخشندہ باب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی چند مثالیں روایات کے اندر آتا ہے، میں نے بعثت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کیا اور کہا، عبداللہ بن ابو الحمصا کی روایت ہے، کہا کہ میں ابھی گھر سے آ کر حساب دیتا ہوں، گھر آ کر میں بھول گیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آئی تو فوراً اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں میرے انتظار میں تشریف فرماتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر پھر اس طرح فرمایا، میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو تبلیغ کے لیے خط ارسال فرمایا تو قیصر روم نے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا عرب لاؤ جو اس مدعی نبوت کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اتفاق سے ابو سفیان وہیں موجود تھے، جو اس وقت اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے ایک تھے۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے مختلف سوال کیے، پوچھا، اس نبی نے کبھی کوئی وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدعہدی نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابو جندل کے معاملے میں معاہدے کا احترام کیا وہ تاریخ انسانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ لے تو مسلمان اسے اہل مکہ کو واپس کر دیں گے۔ عین اس وقت جب کہ صلح حدیبیہ کی شرائط ابھی تحریر نہیں ہوئی تھی، ایک نوجوان مسلمان حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے زخموں سے چور حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کفار نے ابو جندل کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، لیکن کفار نے اصرار کیا۔ ابو جندل کی فریاد کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی پاسداری میں ابو جندل کو واپس کر دیا۔ ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکال لے گا۔ صلح اب ہو چکی ہے، ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اخوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔